بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے قرآن کریم کے کچھ فضائل عرض کر رہا تھا اور مختصر انداز کے اندر یہ عرض کیا کہ قرآن کریم کے ایک ایک حرف کے اوپر اللہ رب العزت 10 نیکیاں نصیب کرتے ہیں، اور اسی طرح اگر سمجھ کر پڑھا تو بہت ہی فائدہ، نہ سمجھ کر پڑھا پھر بھی قرآن کریم کے آپ کو یہ فضائل نصیب ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن کریم کو سفارش کا موقع دیں گے قیامت کے دن۔ اور اسی طرح یہ عرض کیا تھا ابتدا میں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر شفا رکھی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ہماری اس سیریز کے اندر عرض کرتا جاؤں گا کہ کون سی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے کون سی مختلف بیماریوں کی شفا رکھی ہے۔ لیکن فی الحال اس طرح کرتے ہیں کہ کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں، ان کالوں کو وصول کرتے ہیں، ان کے سوال کے جواب دے کر پھر واپس اس موضوع کے اوپر چلتے ہیں انشاءاللہ۔ کالیں کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں آپ کی کال لیتے ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، آپ کا ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے۔ جزاک اللہ۔ آپ کا ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ قرآن کے بارے میں کہ کتنا پڑھیں گے کتنا ثواب ہے، تو ماشاءاللہ یہ تو ہمارے لیے بہت اچھا ہے کہ یہ ہے کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا، آپ ٹیپ سنیں، یوٹیوب لگائیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھی اللہ کرے ہمیں سمجھ آئے۔ تو آپ سے پوچھنا تھا کہ اب جیسے پورا قرآن شروع کیا ہوا ہے، وہ جیسے تجوید سے تو ابھی پورا نہیں پڑھا، آدھے راستے ہیں، تو جیسے رمضان آتا ہے روز پڑھتے ہیں تو قرآن سپارہ پڑھتے ہیں، تو کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے؟ نہیں، اس طرح جب آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ نے کوشش جی اپنے طور پر پوری کوشش شروع کر دی ہے، تو اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ آپ نے صحیح پڑھنے کی کوشش شروع کر دی ہے، تو اس لیے اس دوران اگر کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں یا اس دوران کوئی نافہمی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ اس کے اندر کسی قسم کا مذائقہ نہیں ہے، لیکن آپ اپنی طرف سے سیکھتے بھی رہیں اور ساتھ میں اس کو امپلیمنٹ بھی کرتے رہیں۔ جی صحیح بات ہے۔ جی دوسرا سوال دوسرا سوال ہے کہ ہیمسٹر اسلام میں ہیمسٹر کو گھر رکھ سکتے ہیں؟ چھوٹا سا ہیمسٹر، اس کو پال سکتے ہیں گھر میں؟ جی بالکل آپ رکھ سکتے ہیں ہیمسٹر کو، اس میں کسی قسم کا مذائقہ نہیں ہے۔ جی صحیح بات ہے۔ ہاں جی، تیسرا یہ کہ پلیز میرے مفتی صاحب بیٹے کے لیے دعا کیجیے گا، بہت بیمار ہے، اس کے لیے دعا کیجیے گا، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، 3-4 مہینے ہو گئے ہیں، تو پلیز اس کے لیے دعا کیجیے گا، اس کا آخری سال ہے یونیورسٹی میں، تو آپ پلیز دعا کریجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، بہتر انشاءاللہ۔ اور شکریہ بہت بہت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے لیے اور بقیہ جتنے بھی بیمار ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں اللہ رب العزت سب کی پریشانیوں کو دور فرماوے، اور جو جس انداز کے اندر یعنی جس بیماری کے اندر ہیں اللہ رب العزت ان کا شفا بہتر جانتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو شفا نصیب فرمائے۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جی آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ ماں کا کام اور باپ کا کام بچے کے لیے، اولاد کے لیے، آپ پلیز دونوں کے کام بتا دیں ذرا کہ باپ کا کیا فرض ہے اور ماں کا کیا فرض ہے، کیونکہ یہاں لوگ سمجھتے کہ جی باپ کا فرض ہے کہ جی وہ گھر میں بچے کی نہلائے دھلائے پوٹی پشی کرائے سب کچھ کروائے، تو کیا یہ باپ کا کام ہے یا ماں کا کام ہے؟ پلیز ذرا ڈیٹیل میں مجھے ذرا بتا دیجیے گا کہ دونوں کے اس میں کیا فرق ہے۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے جی، بہتر انشاءاللہ۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم جی مفتی صاحب، مجھے ابھی آپ نے قرآن کے بارے کی فضیلت بتائی ہے پڑھنے کی، بہت سن کر کے خوشی ہوئی اور یہ معلوم بھی ہوا کہ اس کے کیا فائدے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان پڑھتا ہے اور اس سے زبر زیر پیش میں کچھ غلطی ہو جائے اور وہ اور بھی کچھ غلطی ہو جائے تو پھر وہ کیا کرے؟ اور اس کے بعد اگر وہ پڑھتا ہے صرف 1 پیج پڑھ سکا مشکل سے یا 2 پیج پڑھا تو یہ کافی ہے یا نہیں ہوگا کچھ فائدہ اس کا؟ تو یہ پوچھنا تھا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، آپ سنتے رہیں اور ضرور اس سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Walaikum salam. I have a question regarding CBD oil. It's a oil that comes from
some sort of drug. The ingredients of this specific one, I've got hemp seed oil, hemp paste, sunflower lecithin. And I just want to know, for people who are very, very ill, and I know this has anti-inflammatory purposes, is it suitable to use? And I know there's no TCB, I think it's called, which is what's in the other one, which is actually the drug which makes you high. I just want to know if this is suitable for people who are ill. So you get all of that. Is this the one that contains cocaine? No cocaine. Okay. Sorry, cannabis. Is this the one that contains cannabis? It's not got cannabis in it, but I think it's an oil, so it sort of comes from the plant itself. So it's got hemp plant. Seed oil, so it's got hemp in it. Okay. Okay, I'll say a few words about that, inshallah. Okay, thank you. अच्छा, सवालात हुए, ऐसे करते हैं एक दो और कॉलें ले लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी पर इनको निपटा दें। अगली कॉल की तरफ जाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, मेरे 3 सवाल है। जी जी पूछें। पहला तो यह है कि कुरान पाक जब पढ़ा जाए ऊंची आवाज से या मुंह में या फिर ज़बानी पढ़ लिया जाए, अगर आपको सूरत आती है, ज़बानी याद है, अच्छा, अगर वो पढ़ ले तो क्या सवाब बराबर है या उसमें कमी पेशी हो जाती है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल। दूसरा सवाल ये है लगता है एक सूरा पढ़ रहे हैं और उसमें 1-2 जगह तक जाते हैं, लेकिन फिर आप ठीक कर लेते हैं उसको और पढ़ लेते हैं, तो क्या सजदा काम करना पड़ेगा? आपकी आवाज़ पूरी नहीं आई, दोबारा सवाल। नमाज में आप सूरत पढ़ रहे हैं जब, अच्छा ठीक है, तो उसमें अगर अटक जाए बीच में 2-3 आयतें पढ़ने के बाद, तो वो दोबारा रिपीट करके फिर अगर वो सही हो जाए तो क्या सूरा सजदा साफ करना पड़ेगा? ठीक है, इंशाल्लाह सुनते रहें, इंशाल्लाह ज़रूर इस सवाल का जवाब देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक यह है कि मगरिब की नमाज ठीक कितनी देर बाद कज़ा हो जाती है? मगरिब की नमाज कितनी देर के बाद कज़ा होती है? जी हाँ, इसका वक्त शुरू होने से बाद। ठीक है, इंशाल्लाह बेहतर। और एक सवाल एक और अगर इजाजत है तो, कि जो वितर है इनकी हदीस और कुरान शरीफ में क्या रेफरेंस आप दे सकते हैं? आखिर ये कुरान में कहाँ मेंशन है कि वितर पढ़े जाए और ये वाजिब है? अच्छा ठीक है, बस इतना ही है जी, अल्लाह के ठीक है, इंशाल्लाह बेहतर, शुक्रिया जी। बस अल्लाह ताला आपकी खांसी अल्लाह करे ठीक हो जाए। लगता है कि आपको खांसी भी थी। सवालात आपके कुछ आ गए हैं, कोशिश करेंगे कि वक्त तो थोड़ा ही है लेकिन मुख्तसर अंदाज के अंदर इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। बाज़ सवाल ऐसे होते हैं कि सवाल तो मुख्तसर होता है लेकिन उसका जवाब बहुत ही लंबा, बल्कि एक मुस्तकिल टॉपिक उसके ऊपर मुस्तकिल एक प्रोग्राम करना पड़ता है। और मिन जुमला उनमें से हमारा पहला सवाल कि आपने पूछा कि माँ बाप की ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं, माँ की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, बाप की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, और आपने फिर उसकी मिसाल दी कि आया बाप जो है वो अपने बच्चे को या बच्ची को गुस्ल उसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ऐसे करेंगे इंशाल्लाह, जब हमारी ये कुरान करीम की सीरीज़ ख़त्म हो जाए तो एक मुस्तकिल प्रोग्राम इसके ऊपर करेंगे कि वालिदैन की कौन सी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वालिद होने की हैसियत से आपकी कौन सी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वालदा होने की हैसियत से आपकी कौन सी ज़िम्मेदारियाँ हैं। बाकी रहा आपने जो मिसाल दी कि आया बाप गुस्ल दे सकता है या नहीं, या बाप को देना चाहिए या नहीं, तो ये तो उन चीज़ों में से है कि जो आपस के अंदर मियाँ बीवी वो बातचीत करके सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि आप इसको गुस्ल देंगे या इस तरह। ये तो कोई लड़ाई वाली बात नहीं है, और माहौल के लिहाज से भी होता है, उर्फ़ के लिहाज से भी होता है। तो इसलिए यहाँ अब मैं कह दूँ कि ये सिर्फ मिसाल के तौर पर कोई शख्स कह दे कि सिर्फ ये माँ की ज़िम्मेदारी है तो ये भी गलत है, कोई कहे कि बाप ही की ज़िम्मेदारी है, ये भी गलत है। तो इसलिए ऐसे करेंगे, इसको तफसीलन इसके ऊपर पूरी बातचीत करेंगे, पूरा प्रोग्राम, उससे फिर इन तमाम सवालों की आपको इंशाअल्लाह जवाब मिल जाएंगे। उसके बाद आपने सवाल किया, आपने ये पूछा कि कुरान करीम जब हम पढ़ते हैं तो बाज़ औक़ात ज़बर ज़ेर पेश की, जज़म शद वग़ैरह की गलती हो जाती है। हम कोशिश करते हैं कि कुरान करीम को सही पूरे तरीके से उसकी तिलावत करें, लेकिन बाज़ औक़ात कोई गलती हो जाती है
تو اس کا کیا کریں؟ تو اس کا یہ ہے کہ انسان جب اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت کو بہتر پتہ ہے کہ میرا یہ جو بندہ ہے یہ پوری کوشش کر رہا ہے، اس کے باوجود اگر اس کی انجانے کے اندر، ناواقفیت کے اندر اس کی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ادب کا بھی انداز یہ ہے کہ انسان جب اپنی قرآن کریم کی تلاوت ختم کر دے تو عام طور پر یہ استاذ محترم اس انداز میں دعا سکھایا کرتے تھے، فرماتے کہ آخر میں دعا کیا کرو، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ کوئی بھی عبادت انسان کرتا ہے، کوئی بھی عبادت، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہو، چاہے کوئی صدقہ خیرات ہو، جب بھی آپ کوئی عبادت کرو تو اس کے بعد تھوڑی سی مختصر دعا لیا کرو، کیونکہ وہ دعا عبادت کے بعد قبول ہوتی ہے۔ عبادت آپ نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے تو اللہ رب العزت اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اب آپ دعا کریں گے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ اس لیے عرض کر رہا تھا کہ اب اگر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی تو قرآن کریم کی تلاوت کے بعد آپ مختصر دعا کر لیں، اور دعا کے اندر پھر یہ بھی کہہ دیں کہ یا اللہ اس تلاوت کے اندر اگر کوئی کمی و بیشی، کمی مطلب میں نے کوئی کمی کر دی، بیشی کا مطلب کوئی میں نے زیادتی کر دی، جہاں مجھے وقف کرنا تھا وقف میں نے نہیں کیا، یا جہاں وقف نہیں کرنا تھا وقف کر لیا، جہاں زبر تھی اس کو غلطی سے زیر اور زیر کو زبر پڑھ لیا، غلطی سے، چوک سے، بھول سے، نہ جانے کے اندر، تو یا اللہ مجھ سے جو اس تلاوت کے دوران جو غلطیاں ہو گئی ہیں، جو مجھ سے یہاں چوک بھول ہو گئی ہے، یا اللہ تو اس کو معاف فرما دے۔ تو ویسے بھی ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العزت علیم بذات الصدور، دلوں کی بھیدوں کو وہ ہماری دلوں کی بھیدوں کو جانتا ہے، اور اس کو بہتر پتہ ہے کہ میرا یہ بندہ پوری کوشش کر رہا ہے، اس کے باوجود کوئی غلطیاں ہیں تو وہ معاف کرنے والا ہے، بڑا درگزر کرنے والا ہے، بڑا ہی درگزر کر دیتا ہے، بڑا ہی معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ادب کا تقاضا، احترام کا تقاضا کہ اتنی بڑی ذات کی اتنی بہترین اور اتنی عمدہ کتاب پڑھ رہے ہیں، اتنی درجے والی کتاب، اور اس کے اندر غلطیاں ظاہری باتیں انسان کی ہوتی ہیں، اور اگر غلطی نہ بھی ہو تو اتنی بات تو ضرور ہے کہ جو اس کی تلاوت کا اس کی تلاوت کا جو حق تھا وہ ہم نے ادا نہیں کیا، وہ حق ہم نے ادا نہیں کیا، جس پیار کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ، جس خشوع اور خضوع کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے تھا، وہ تو کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس انداز میں پڑھا ہے، تو وہ تو کمی ہوئی۔ تو اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کے آخر میں مختصر دعا یہ بھی کر لیں کہ یا اللہ اس تلاوت کے دوران جو کمی و بیشی ہوئی ہے، یا اللہ تو اس کو معاف فرما، اس کے اوپر جو تو مجھے اجر دینے والا ہے، یا اللہ وہ اجر نصیب فرما، ہمارے اس پڑھنے کو قبول فرما، اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس قسم کی دعائیں انسان آخر میں کر سکتے ہیں، اپنے لیے، امت کے لیے، گھرانے والوں کے لیے اس قسم کی دعائیں کریں۔ تو اس لیے انشاءاللہ اس کے کسی قسم کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد you asked the question about this certain medicine with hemp seed and it contains all these things. Allahu alam, I don't have research in that medicine at the moment. I will go back and have a check on it and I will see what it contains and more about it. Then maybe if you get back to me some other session, and then inshallah I will know about it. But at the moment on top of my head I don't have the answer to it. اس کے بعد قرآن کریم آپ نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص، because certain medications it involves a lot of other things behind the scenes, and unless we know the full detail about it, it's not right, it's not appropriate to answer. So at the moment Allahu alam. آپ نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو آیا زور سے پڑھنا بہتر ہے یا آہستہ پڑھنا بہتر ہے؟ تو یہ پورا دار و مدار اس مقام کے اوپر ہے۔ اگر آپ ایسے موقع کے اوپر ہیں کہ وہاں میرے زور کے قرآن کریم کے پڑھنے سے کسی کو تکلیف ہوگی، یا اس کی نیند کے اندر خلل پڑے گا، یا اس کی نماز کے اندر اس کو بھول ہوگی، اس کے خشوع خضوع کے اندر فرق آئے گا، ایسا ہو کہ میرے پڑھنے کی وجہ سے کسی اور کے اوپر کوئی اثر پڑے، تو اس وقت زور سے نہ پڑھو، اس وقت آہستہ پڑھو۔ اور اگر میرے پڑھنے کی وجہ سے کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑنے والا، وہاں بچہ سویا ہوا جان بوجھ کر آپ زور زور سے پڑھ رہے ہیں، وہ ظاہری بات ہے وہ اٹھ جائے۔ ایک شخص اس نے نائٹ شفٹ کی ہے اور وہ سوئے ہوئے ہیں، آپ زور سے اسے پڑھ رہے ہیں تو اس کو تکلیف ہوگی۔ اسی طرح آپ مسجد کے اندر ہیں یا ایسی جگہ کے اندر ہیں کہ وہاں کوئی گھر کے اندر ہو اور کوئی ادھر اپنی نماز پڑھ رہا ہو یا پڑھ رہی ہو، اور ادھر آپ نے زور زور سے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی تو اس کو تکلیف ہو،
تو فرمائے ان صورتوں کے اندر سمجھدار آدمی کو پتہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کو آہستہ پڑھیں. ایسا نہ ہو کہ ادھر سے آپ قرآن کریم تو پڑھ رہے ہیں زور سے، لیکن اس کو تکلیف دینے کی وجہ سے آپ کو گناہ بھی مل رہا ہو. تو اس لیے فرمایا ہاں جب ایسی حالت کے اندر ہو کہ میری وجہ سے کسی کے اوپر کوئی اور اثر نہیں پڑ رہا نیگیٹو، تو اس وقت یہ ہوگا کہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ زور سے پڑھیں یا اگر آپ کی مرضی ہے آپ آہستہ سے پڑھیں. اسی وجہ سے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ان سے مروی ہے کہ وہ زور سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات قرآن کریم کی تلاوت زور سے پڑھا کرتے تھے، اور بعض اوقات یہ بھی ہے کہ انسان قرآن کریم کو آہستہ سے پڑھے. اسی وجہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو بعض نمازوں کے اندر زور سے پڑھا جاتا ہے، اس میں قرآن ہی ہوتا ہے، اور بعض نمازوں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے لیکن آہستہ تلاوت کی جاتی ہے. تو اس لیے پورا دار و مدار حالات کے اوپر ہے. اگر وہاں حالات ایسے ہیں کہ آپ کی مرضی ہے زور سے پڑھیں یا آہستہ پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ بہتر جانتے ہیں. اس کے اندر کوئی ثواب اور عقاب نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ زور سے پڑھیں گے آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، آپ آہستہ پڑھیں گے آپ کو تھوڑا ثواب ملے گا. اس طرح کی بات نہیں ہے. جس میں آپ کے لیے زیادہ خشوع اور خضوع ہے اور دوسروں کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا، آپ اس انداز کے اندر قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں. رہا یہ مسئلہ کہ آیا اگر آپ کو کچھ آیات زبانی یاد ہیں یا کچھ صورتیں آپ کو زبانی یاد ہیں تو زبانی پڑھیں تو اس میں زیادہ ثواب ہے یا دیکھ کر پڑھیں؟ تو اگین پورا دار و مدار اس پر ہے کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں. اگر کوئی شخص قرآن کریم کو اپنی یادداشت سے اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اب وہاں قرآن کریم موجود نہیں ہے، یا یہ کہ میں اس لیے قرآن کریم کو پڑھ رہا ہوں زبانی کہ میرے اپنے حفظ کرنے کے بعد اب اس کو جب میں دہراؤں گا تو وہ حفظ مجھے اور پکا یاد ہوگا، وہ میرے ذہن کے اندر اور بیٹھ جائے گا، تو اس میں آپ کو قرآن کریم کے پڑھنے کا بھی ثواب اور قرآن کریم کے محفوظ رکھنے کا بھی ثواب، دو الگ ثواب ہیں. قرآن کریم کے ایک تو پڑھنے کا ثواب اور ایک اس کے محفوظ رکھنے کے اندر محفوظ رکھنے کا بھی آپ کو ثواب، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کریم کو، اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اللہ رب العزت اس کی حفاظت کے لیے اپنی مخلوق کو استعمال کرتے ہیں. مختلف حفاظت کے طریقے ہیں، اور من جملہ قرآن کریم کی حفاظت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ اس کو حفظ یعنی اس کو زبانی یاد رکھنا ہے. تو جب آپ اس کو زبانی یاد رکھتے ہیں، اس لیے آپ اس کو بغیر دیکھے پڑھ رہے ہیں، تو گویا آپ کو قرآن کریم کے پڑھنے کا بھی ثواب اور اس کے محفوظ رکھنے کے اندر اللہ رب العزت کی جو آیت ہے اس کے محفوظ رکھنے کے اندر اس کا بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے. اب دوسری طرف دیکھیں، دوسری طرف اگر کوئی شخص قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھ رہا ہے، قرآن کریم کے اندر دیکھ کر قرآن پڑھ رہا ہے، تو اس کو بھی دوہرا ثواب. ایک تو قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب اور ایک قرآن کریم کو دیکھنے کا ثواب، کیونکہ قرآن کریم کو دیکھنا یہ مستقل عبادت ہے. قرآن کریم کے الفاظ کو دیکھنا یہ ایک مستقل عبادت ہے. تو اس لیے آپ کی مرضی ہے، اگر آپ زور سے پڑھیں تب بھی ثواب، آہستہ پڑھیں تب بھی ثواب. ہاں اتنا ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے اگر آپ نے آہستہ پڑھا تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو تو یہ بہتر ہے. باقی حفظ کے پڑھیں اور اس کی یہ وجہ ہے تب بھی آپ کو ثواب، اور بغیر حفظ کے یعنی دیکھ کر پڑھیں تب بھی آپ کو دوہرا ثواب. ایسے کرتے ہیں اگلے سوال سے پہلے ایک دو کالز لے لیتے ہیں اور پھر اگلے سوال کا جواب بھی دیں گے. کال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں نے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے پیپر پہ لکھی جاتی ہیں، تو وہ یوز کر لے تو پھر اس پیپر کو کیا کریں جس پہ صورت وغیرہ چھوٹی موٹی جو بھی ہے، الحمد شریف، درود شریف، ایسی کوئی بھی مطلب صورت، ان پیپروں کا کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ سنتے رہیں اور انشاءاللہ مختصر اس کا جواب دیں گے. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اچھا، اس کے بعد آپ نے یہ پوچھا کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر کوئی صورت پڑھ رہا ہو اور اس صورت کے اندر انسان بھول جائے یا کوئی غلطی ہو جائے تو اس وقت کیا کرے؟ تو عام طور پر اگر اس کا اتنی بڑی بھول نہیں ہے کہ اس کا مطلب ہی بالکل بدل جائے جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے، عام طور پر اس طرح نہیں ہوتا. اگر نماز کے اندر اگر آپ نے 3 آیتوں سے زیادہ پڑھ لیا
اس کے بعد آپ رکوع کر لیں، آپ کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ہی آپ رکوع کر لیں اور اپنی نماز کو مکمل کر لیں، سجدہ سہو کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ باقی آپ نے مغرب کے بارے میں پوچھا کہ مغرب کا وقت کب تک رہتا ہے، تو تقریباً علماء فرماتے ہیں تقریباً 1 گھنٹے تک وقت ہوتا ہے مغرب کا۔ تو اگر بالفرض آج آپ کی مغرب کی نماز 4:30 بجے ہے تو 4:30 بجے وقت داخل ہوتا ہے، 5:30 تک آپ کا وقت ہے مغرب کی نماز پڑھنے کا۔ اور باقی آپ نے پوچھا کہ وطر یہ کہاں ثابت ہے، تو یہ قرآن کریم کے اندر وطر کے بارے میں نہیں ہے، البتہ احادیث مبارکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے پھر اس کا حکم بھی دیا ہے کہ اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، اپنی عشاء کی نماز کا سب سے آخری حصہ جو ہے وہ وطر بنا لو۔ پتہ چلتا ہے کہ وطر کا حکم دیا ہے، اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ وطر پڑھنا یہ واجب ہے۔ اور باقی بھی بہت ساری احادیث ہیں، تو احادیث مبارکہ سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وطر کا پڑھنا یہ ثابت ہے۔ اور باقی آپ نے جو سوال پوچھا آخر میں کہ اگر کوئی محترم اوراق ہو، کہ آپ نے اس ورقے کے اوپر، اس کاغذ کے اوپر قرآن کریم کی کچھ آیت لکھی ہے، یا احادیث مبارکہ اس کے اوپر لکھی ہے، یا اس کے اوپر اللہ کا نام ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، مطلب کوئی بھی محترم دینی طور پر وہ محترم اوراق ہے، تو آج کل آپ کو پہلے زمانے کے اندر آپ کو یہ کہا جاتا تھا کہ اس کو دفن کر دیں یا اس کو پانی میں ڈال دیں تاکہ سیاہی اتر جائے وغیرہ، لیکن آج کل یہ چیزیں اویلیبل اس طرح نہیں ہیں، تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جو ریسائیکل کے بڑے ڈبے ہوتے ہیں، یہ بڑی سپر مارکیٹس وغیرہ کی یہاں، یا اپنے گھروں کے اندر بھی بعض اوقات ریسائیکل کے ڈبے ہوتے ہیں، ان ریسائیکل کے ڈبوں کے اندر آپ ان کو رکھ دیں تو یہ کمپنیاں اس کو جا کر ریسائیکل کر دیتی ہیں، تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے، اور معمول کے موافق آخر میں دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما، یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرما، یا رب العالمین جتنے بھی پریشان حال ہیں، جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں، یا اللہ سب کے پریشانیوں کو دور فرما، سب کو سکون اور اطمینان نصیب فرما، یا اللہ جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، ہمارے دل کے اندر جو کدورتیں ہیں یا اللہ ان کو دور فرما، ہمیں اپنے اعمال کے اندر تو اخلاص نصیب فرما، قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اس کی صحیح طریقے سے تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس کے مطالب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تو ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما۔ یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔